السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ ملاتا ہوں کال تمہارے ہسبینڈ کو، بتاتا ہوں تمہاری اینول رپورٹ۔ پورے سال میں 10-12 کپ کافی اور 3-4 کپ چائے، یہی کوکنگ ہے تمہاری۔ زینب سے پوچھو، رملہ مسالے دار چپس چباتے ہوئے بولی تھی۔ اسے کتنی مرتبہ سوپ بنا کر دیا ہے، کتنی مرتبہ کھانا بنایا ہے، اس کے لیے کیوں زین؟ میں ایک بری کک ہوں؟ نہیں، بری تو نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں تم سے اچھی کک ہوں۔ زینب نے مسکرا کر کہا تھا، ہاں تو یار تم نے کیا ہوگا نا بچپن سے کام، لڑکیاں عادی ہو جاتی ہیں۔ میں نے تو کبھی ہل کر پانی نہیں پیا، پیرنٹس نے بھی پھولوں کی طرح رکھا، اور ہسبینڈ وہ تو پھولوں کے عرق کی طرح رکھ رہا ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی بے تحاشا ہنسی تھی۔ میر سکندر علی محض مسکرا دیا تھا، جبکہ زینب مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا تھا کہ رملہ نے اس کی کلاس کا طعنہ دیا تھا، ہر چند کہ اس کے جملے میں اور اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات نہ تھی، پھر بھی کچھ ایسا تھا جو زینب کو برا محسوس ہوا تھا۔ کافی پی کر وہ وہاں سے جلد ہی چلی آئی تھی، سکندر کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ لگتا تھا، سو اس نے ہی اپنی ملاقات مختصر کر دی۔ ویسے بھی رملہ کے سوال جواب نے اسے مشکوک کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سکندر کی موجودگی میں وہاں رک کر وہ اس کے شک کو مزید ہوا دے، سو وہ جلد واپس آ گئی تھی۔ شام کو وہ اس کے فون نہ کرنے کے باوجود جلدی آ گیا تھا۔ شاید اسے امید تھی کہ زینب اس کی بات مان کر چلنے پر رضامند ہو جائے گی۔ ہیلو، وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ نہا کر نکلی تھی، گیلے بال انگلیوں سے سنوارتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی۔ چائے بنا لاؤں یا کھانا کھائیں گے؟ فی الحال کچھ نہیں، وہ رسٹ واچ اتار کر رکھتے ہوئے بولا۔ میرے کپڑے نکال دو، نہاؤں گا۔ چلنے کا کیا پروگرام ہے؟ وہ جان کر انجان بن گئی، جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ الماری میں سر گھسا کر کھڑی ہو گئی۔ زینو، اسے جیسے اس حرکت سے دکھ ہوا تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے یار؟ احسن، اس نے دونوں پٹ ایک ساتھ بند کیے۔ آپ آخر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ آخر فرخندہ آپا کے آج نہ بھی گئے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چلے بھی جائیں تو کیا نقصان ہو جائے گا تمہارا؟ وہ زج ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ کیا خیال کریں گی؟ ہماری ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ جب سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں ایک مرتبہ انہیں پلٹ کر نہیں پوچھا۔ وہ بیچاری ہر مرتبہ خود ہی چلی آتی ہیں، کتنا بڑا ظرف ہے ان کا۔ زینب کو محسوس ہوا اس کے شریانوں میں خون کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی۔ پھر وہی فرخندہ آپا کا جھگڑا تھا، پھر وہی تذکرہ۔ وہ تمہیں آخر ان سے ایسی کیا شکایت ہو گئی ہے جو تم ان کی صورت دیکھنے کی روادار نہ رہیں؟ وہ تو اتنی اچھی خاتون ہیں کہ کسی سے رتی برابر برائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ احسن احسن پلیز، وہ چیخ پڑی، خدا کا واسطہ ہے آپ کو خاموش ہو جائیں، بس بھی کریں۔ آخر ان کی مدہ سراہیوں کی کوئی انتہا بھی ہے آپ کے نزدیک یا نہیں؟ زینب، وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ منہ پھیر کر کمرے سے نکل گئی، غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا وہ فرخندہ آپا کا نام احسن کی زبان سے دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک دے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے احسن محض اسے چڑھانے کے لیے یہ ذکر نکالتا ہے، محض اسے خفت کرنے کے لیے فرخندہ آپا کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے۔ وہ غصے میں جلتی بھنتی دوسرے کمرے میں چلی آئی، بستر پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے شانوں پر ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا تھا، وہ احسن تھا۔ زینو، خاموش ہو جاؤ یار، بس کرو۔ وہ اور زور سے رونے لگی، نہ جانے کب سے جمع شدہ آنسو آنکھوں میں بھرے چلے آ رہے تھے۔ زینب، تم نہیں جانا چاہتی نہ صحیح، یوں اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہی ہو؟ دیکھو اس طرح رونا جلنا کڑنا تمہاری صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ پلیز زینو، تم خوش رہو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اسے بے حد نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ تم روتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے ساتھ شادی کر کے میں نے تم سے زیادتی کی ہے، میں تمہارے معیار، تمہاری توقعات پر پورا نہیں اترا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا تھا۔
میری کس امید کو پورا کیا ہے، کس توقعات پہ پورا اترے ہیں آپ؟ وہی روایتی شوہر، من چاہی کرنے والے، میرے ساتھ شادی کر کے زیادتی کی ہے آپ نے۔ وہ سوچے جا رہی تھی، اچھا چلو کہیں اور چلتے ہیں، چکر لگا کر آتے ہیں، تمہاری طبیعت فریش ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نہیں احسن، وہ بے دلی سے روندی ہوئی آواز میں بولی، میرا سر درد کر رہا ہے، اسی وجہ سے میں جانا سے انکار کر رہی تھی۔ جمیلہ سے چیک کہہ کر چائے بنوا لیں۔ وہ گہرا سانس بھر کر کمرے سے نکلا تھا۔ زینب دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں موڑتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ سوچے چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے آج کل کیوں اسے ہر لمحہ اس بات کا پچھتاوا رہنے لگا تھا کہ اس نے احسن کی کن باتوں سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کے دل پر احسن کی محض ایک پرچھائی سی پڑی تھی جو حقائق کی ذرا سی روشنی پڑنے پر غائب ہو گئی تھی۔ اس کے دل کا آئینہ پہلے کی طرح خالی پڑا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے میر سکندر علی کا خیال آیا۔ اس روز وہ رملہ کے یہاں ملا تھا، کیسا شاندار لگ رہا تھا، ہر ادا سے جھلکتی عمارت، ہر نظر سے چھلکتی محبت۔ وہ گہرا سانس بھر کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ خیالات گھنے دھوئیں کی مانند ذہن میں بگولوں کی طرح گھوم رہے تھے۔ اس کا دل بغاوت پر آمادہ کیوں ہو رہا تھا؟ ہائے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ میں کیا کروں؟ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی پھر سے رو رہی تھی۔ فارحہ کا خط آیا تھا۔ کتنے دنوں کے بعد زینب لفافہ پا کر خوشی سے جھوم ہی اٹھی۔ شوق سے اس نے لفافے کو چوم لیا تھا۔ میری اچھی دوست کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے لفافہ چاک کرنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری زینب، ہمیشہ خوش رہو۔ امید کرتی ہوں تمہارے دن بہت خوبصورت، بہت پرمسرت گزر رہے ہوں گے۔ تم سوچتی ہوگی کہ شاید فارحہ تمہیں بھول گئی، اجنبی دیس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اپنی ماضی کی ہر بات فراموش کر گئی۔ نہیں میری دوست، ایسا کچھ نہیں۔ میں اجنبی دیس کی نہیں، اپنی ذات کی بھول بھلائیوں میں کچھ عرصہ بھٹک کر باہر نکلی ہوں تو ایسا لگتا ہے میں وہی پہلے والی فارحہ ہوں۔ یہ درمیان کے کچھ سال جیسے آئے بغیر ہی گزر گئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو یہ عالم ہے کہ میں ہر وقت ہر لمحہ اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے کالج کی سڑکوں پر پھرتی رہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں انگلینڈ میں نہیں پاکستان میں ہوں۔ ایسے میں کوئی مجھے چونکا دے تو کتنی ہی دیر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں در حقیقت کہاں ہوں۔ اسی صورتحال سے گھبرا کر سوچتی ہوں کچھ عرصے کے لیے واپس پاکستان چلی آؤں۔ اپنا ملک، اپنی سرزمین اور اپنے لوگ دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ خاص کر تم مجھے بہت یاد آتی ہو۔ تم سے ملنے اور تا دیر گفتگو کرنے کو جی مچلتا ہے، لیکن ہر بات بندے کے بس میں کہاں ہوتی ہے؟ تقدیر نے اگلی ملاقات کہاں، کس موڑ پر لکھی ہے، کسے خبر ہے؟ اور تم کیسی ہو؟ میرا بھانجا یا بھانجی یا جڑواں کیسے ہیں؟ تم ایسی بے مروت ہو، مجھے خط لکھ کر خبر تک نہیں دی۔ کم از کم اس کی کوئی تصویر ہی بھیج دو۔ اور تمہارے عاشق صادق کیسے ہیں؟ کیا بدستور عشق کی جولانیاں اسی عروج پر ہیں؟ کبھی سوچتی ہوں زینب تو خیال آتا ہے تم کس قدر خوش قسمت ہو۔ خدا نے تمہیں حسن، محبت، قدر، سکون، اطمینان، سبھی نعمتیں کتنی وافر مقدار میں نوازی ہیں۔ یہ سب نصیب کے کھیل ہوتے ہیں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ خدا تمہیں اور خوشیوں سے نوازے۔ تم بھی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے سکون دے، اطمینان قلب عطا فرمائے۔ ہو سکے تو جواب دینا، تمہاری دوست فارحہ۔ خط پڑھ کر وہ کتنی ہی دیر تک ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ فارحہ کی تحریر میں نہ جانے کیسی خلش تھی جو سطر سطر سے جھلکتی رہی تھی، کیسی چبھن تھی جو دل تک محسوس ہوتی تھی۔ کیا فارحہ خوش نہیں ہے؟ اس نے سوچا۔ اس کے پچھلے خط سے بھی زینب نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس بار پھر وہ ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کیا کمی ہے فارحہ کی زندگی میں؟ اس نے سوچا۔ چاہنے والا جیون ساتھی، دولت کی فراوانی، سسرال کے جھگڑوں سے مکمل آزادی، نئی دنیا کا چام، پھر بھی اسے میری قسمت پر رشک آتا ہے۔ ایسا ہے کیا میرے پاس جس پر کوئی رشک کر سکے؟ سچ ہے، دور کے ڈھول سہانے ہی لگتے ہیں۔ گہرا سانس بھر کر اس نے خط ایک طرف ڈال دیا۔ کچھ دن اسی طرح بے دلی کے سے عالم میں گزر گئے تھے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح کرنے کے علاوہ
اس کے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ ذرا دیر تک سوئی تھی، اٹھ کر کمرے سے نکلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ بی بی جی چائے لاؤں؟ جمیلہ فارغ بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اچھی سی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ بیل بجی تو وہ کتنی ہی دیر کسل مندی کے عالم میں بیٹھی انتظار کرتی رہی کہ شاید جمیلہ دروازہ کھول دے، لیکن جمیلہ کا ایسا کوئی ارادہ معلوم نہ ہوتا تھا۔ کچن سے بدستور اس کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ زینب سستی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ ارے آپ! احسن کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ آج تو بڑی جلدی آ گئے ہیں۔ پھر مزید حیرت اسے احسن کے ہاتھ میں پھولوں کا بوکے دیکھ کر ہوئی۔ خیر تو ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس پر جھک کر مسکرایا تھا۔ اوہ! وہ جھیپ کر پیچھے ہوئی۔ کیا واقعی؟ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ تبھی یوں سوگواروں کا سا حلیہ بنائے بیٹھی ہو۔ چلو نہاؤ فٹافٹ، اچھا سا میک اپ کرو، پیاری سی شکل نکالو، پھر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اس نے پھول اسے تھمائے۔ پہلے یہ بتائیں میرا گفٹ کہاں ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ بس یہ پھول؟ میں خود سارے کا سارا تمہارا گفٹ ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا آگے کو جھکا تھا۔ جی نہیں، یہ گفٹ بہت پرانا ہو چکا ہے، ہر سال یہی ایک گفٹ پیش کر دیتے ہیں، اس مرتبہ کچھ بہتر گفٹ چاہیے۔ احسن ہنس پڑا۔ کچھ شرم کرو، شوہر نامدار کے متعلق یہ خیالات؟ اچھا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہی کپڑے پہننا جو میں تمہارے لیے لاہور سے لایا تھا، 7 موتیوں کا سیٹ۔ جو حکم سرکار۔ وہ ناز سے کہہ کر کمرے میں گھس گئی۔ آج کتنے لمبے عرصے بعد ایسے لمحات آئے تھے۔ زینب خوش تھی، دل و دماغ پر چھائے رنج و عالم کے بادل جیسے یکدم ہی چھٹ گئے تھے۔ محبت کی چمکیلی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بلیک اور مرون کمبینیشن کا چنری سوٹ اس پر خوب سجا تھا، ساتھ ہم رنگ خصے پیروں کی شان بڑھا رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکلی تو احسن چند لمحوں کے لیے اس پر سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔ چلیے جناب، وہ اترائی۔ وہ مسکرایا اور گہری سانس بھر کر کھڑا ہو گیا۔ اس روز دونوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ شہر بھر کی سیر کے بعد ایک بہترین ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر وہ رات گئے لوٹے تھے۔ رملہ کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے زینب نے دیکھا سکندر علی کی لمبی چمکیلی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ رملہ کے یہاں موجود تھا۔ احسن دونوں اپنے دروازے کے آگے اترے تو وہ بولی تھی، کتنا مزہ آتا ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتی، بڑی شاندار سی، اس میں بیٹھ کر جہاں سے گزرتے تو لوگ رشک بھری نظروں سے ہمیں تکا کرتے۔ ہمیں یا ہماری گاڑی کو؟ وہ دروازہ ان لاک کرتے ہوئے مسکرایا۔ ایک ہی بات ہے، شاندار گاڑی ہوتی تو رشک تو ہم پر ہی کیا جاتا نا۔ اس نے منہ بنایا۔ جیسی سکندر صاحب کی ہے، رملہ کے برادر محترم کی۔ وہ قدرے طنز سے بولا تھا۔ زینب دھک رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ احسن ایسی بات کرے گا۔ اسے یہ بھی گمان نہ تھا کہ احسن نے رملہ کے دروازے کے سامنے کھڑی گاڑی پر اتنا غور کیا ہوگا۔ ہاں، وہ قدرے لاپرواہی سے بولی تھی، آدمی وہ کیسا ہی سہی، گاڑی البتہ زبردست ہے۔ میں کپڑے بدل لوں؟ وہ باتھ روم میں گھس گیا اور وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ وہ رملہ کے گھر بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب جمیلہ چلی آئی۔ بی بی، وہ احسن صاحب بلا رہے ہیں۔ احسن؟ اسے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ خیر تو ہے، احسن اتنی جلدی کیسے چلے آئے؟ پھر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، صبح کے 11:15 بجے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل تو وہ اٹھی تھی، ناشتہ کر کے رملہ کی طرف چلی آئی تھی۔ پیچھے سے احسن کا بلاوا آ گیا۔ پتہ نہیں جی، شاید کچھ لینے آئے ہیں۔ جمیلہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اچھا چلو چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہے زین؟ میں نے چائے کا پانی رکھا ہوا ہے۔ رملہ نے منہ بنایا تھا۔ پھر آؤ گی نا؟ دیکھتی ہوں، پتہ نہیں احسن کو کیا کام پڑ گیا۔ وہ سوچتی ہوئی اس کے گھر سے نکلی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو احسن کہیں نظر نہ آیا۔ احسن احسن، وہ اسے الماری میں سر گھسائے کھڑا ملا۔ یہ لاکر کی چابی کہاں ہے؟ لاکر کی چابی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے یاد آیا تھا، لاکٹ لاکر میں چھپا کر اس نے چابی میٹرس کے نیچے رکھ دی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ یہ بات جیسے فراموش ہی کر چکی تھی۔ ہاں ہاں بولو نا، مجھے جلدی ہے یار، 12 بجے تک آفس واپس پہنچنا ہے، میرا ایک دوست انتظار کر رہا ہے۔ لیکن لاکر سے آپ کو کیا کام ہے؟ وہ مری مری آواز میں بولی تھی۔ تم چابی تو لاؤ۔ وہ قدرے جھنجھلا گیا۔ زینب نے بادل نخواستہ اسے چابی نکال کر تھما دی۔ ایک دوست کو پیسوں کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے،
وہ لاکر کھولتے ہوئے بتانے لگا، میں نے سوچا فرخندہ آپا کی رقم اب تک پڑی ہے، اچھا ہے جب تک کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر لے، کہاں ہیں پیسے؟ وہ اندر جھانک کر بولا، پھر اس نے زیور والے ڈبہ نکال لیا۔ زینب کی روح جیسے کسی نے جسم سے کھینچ لی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہی رہ گئی۔ اسے یاد آیا تھا رقم واقعی اسی ڈبے میں تھی۔ احسن نے ڈبہ کھول کر دیکھا اور رقم نکال کر جیب میں رکھ لی، پھر وہ ڈبہ بند کرنے لگا۔ ارے وہ یکا یک ٹھٹکا تھا، یہ کس کا ہے؟ وہی ہوا تھا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ ہیرے کا وہ خوبصورت لاکٹ اس کی انگلیوں کے درمیان جھول رہا تھا اور وہ استفہامیہ نظروں سے زینب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بری طرح سٹپٹا کر رہ گئی، فوری طور پر قطعاً کوئی فیصلہ نہ کر پائی کہ اسے کیا کہنا ہے اور صورتحال سے کس طرح نمٹنا ہے۔ احسن اس کی طرف سے دھیان ہٹا کر لاکٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ نہ پایا۔ بہت قیمتی ہے، پھر وہ ستائشی لہجے میں بولا تھا۔ کس کا ہے زینب؟ اس کے سوال نے زینب کی مشکل کو آسان بنا دیا۔ رملہ کا، وہ جھٹ بول پڑی۔ اس روز وہ اتار کر مجھے دکھا رہی تھی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر ہی بھول گئی، میں نے اٹھا کر لاکر میں رکھ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ لاکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ احسن کی تعریف نے اس کی آتش شوق کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ وہ اسے پہن کر احسن کو دکھانے لگی، دیکھیں کیسا لگتا ہے؟ وہ اترا کر پوری گھوم گئی۔ احسن زیر لب مسکرا دیا۔ تمہاری طبیعت کا بچپنا کب جائے گا زینو؟ پھر وہ قدرے سنجیدگی سے بولا، کچھ اندازہ ہے تمہیں اس کی قیمت کا؟ بلکہ یوں کہا جائے تو کہ تم اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ تم نے پرائی چیز کو اٹھا کر اپنے لاکر میں رکھ لیا، خدا نہ خواستہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ فی الفور واپس کر دو رملہ کو، ابھی کر کے آؤ۔ زینب بات کے یوں بن جانے پر اب قدرے مطمئن تھی، اس کے دل کا خوف تقریباً زائل ہو چکا تھا اور وہ آرام سے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اب تو میں یہ لاکٹ کچھ دن بعد ہی واپس کروں گی اسے۔ کیوں؟ لاکر بند کرتا احسن چونک اٹھا۔ خیریت؟ اس نے تمہارا کچھ ادار وغیرہ چکانا ہے کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ لاکٹ کچھ دن میں پہنوں گی، مجھے بہت شوق ہے اصلی ڈائمنڈ پہننے کا۔ اور رملہ تو ایسی باتوں کا بالکل مائنڈ نہیں کرتی، اس کے پاس تو بہت قیمتی قیمتی چیزیں یوں ہی پڑی رہتی ہیں۔ کہاوت ہے کہ پرایا گہنا پہن کر عورت اپنا روپ بھی کھو دیتی ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر اس کے قریب چلا آیا، اور رملہ مائنڈ کرے یا نہ کرے، میں بہرحال مائنڈ کروں گا۔ میں تمہیں اتنی قیمتی جولری خرید کر نہیں دے سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں سے ادھار مانگ کر پہنتی پھرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیسا لگ رہا ہے میرے گلے میں؟ وہ اس کی ہر بات کو نظر انداز کر کے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ احسن نے نگاہ اس کی سراہی دار گردن پر پڑی اور مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، خدا سے دعا کرو وہ ہمیں بھی نوازے اور تب تک صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جاؤ اسے واپس کراؤ، شاباش۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گیا۔ زینب ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے قطعی اندازہ نہ تھا کہ وہ اس قدر آسانی سے احسن کو بیوقوف بنا سکتی ہے۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف باقی نہ رہا تھا، اور احسن کی باتوں سے تو وہ قطعاً متاثر نہ ہوئی تھی۔ اب وہ کافی دن تک اس لاکٹ کو پہنے رہنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور رملہ سے کہوں گی کہ مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا ہے میری سالگرہ پر۔ اپنی اس چالاکی پر خود ہی خوش ہو کر مسکرا دی تھی۔ شام کو وہ نہا دھو کر تیار ہو گئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس کا کہیں باہر جانے کا موڈ بنا تھا، ورنہ اب تو اس نے احسن سے کوئی فرمائش کرنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ جمیلہ کو چھٹی دے کر وہ کچن میں چلی آئی، چائے کا پانی رکھ کر دوسرے چولہے پر کباب تلنے لگی۔ ہولے ہولے گنگناتے ہوئے وہ بے حد فریش موڈ میں شام کی چائے کی تیاری کر رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ احسن کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ باہر کھڑے احسن کو دیکھ کر اس نے سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ جواب دینے سے قبل ہی اس کی نگاہ اس کے گلے پر پڑی، اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وعلیکم السلام۔ وہ اندر چلا آیا۔ یہ اب تک تمہارے گلے میں جھول رہا ہے؟ آفس بیگ میز پر رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا، جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ چائے لاؤں؟ کباب بنائے ہیں؟ وہ اس کا تلخ سوال نظر انداز کر کے خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ میں ذرا نہا لوں۔ وہ واضح طور پر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔
مزید کچھ بھی کہے بنا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عموماً وہ آفس سے واپسی پر بڑے خوشگوار موڈ میں ہوا کرتا تھا، مزاج کے خلاف باتوں کو بھی مسکرا کر نظر انداز کر دیا کرتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا منہ بن گیا تھا۔ زینب چند لمحوں کے لیے سوچتی رہی، پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ جھوٹ تو اس نے بولا تھا، لیکن اب وہ حقیقتاً تو وہ لاکٹ رملہ کو واپس نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کچھ روز پہن کر پھر کہیں چھپا دے گی، لیکن احسن تو بری طرح سے اس کے در پر ہوا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو وہ چائے کی ٹرے اٹھا کر لے آئی۔ وہ ٹی وی آن کر کے صوفے پر دراز ہو گیا۔ کباب لے لینا، ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ اسے رام کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چائے نکال دو بس۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ میں نے آپ کے لیے ہی تو بنائے تھے، تمہیں کیوں میری اتنی پرواہ ہوئی؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے پلیٹ واپس میز پر رکھ دی۔ مجھے آپ کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ کس بات پر یوں منہ بگاڑ کر بیٹھے ہیں؟ اچھا خاصا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ احسن نے ذرا خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں زینب، میرا کتنا حق بنتا ہے تم پر؟ تمہیں شاید اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ میری کسی تنبیہ کو، کسی حکم کو تم خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ حکم؟ وہ ہنس دی۔ ایسا کون سا حکم نامہ جاری کیا تھا آپ نے جسے میں نے پھاڑ کر پھینک دیا؟ حاکم صاحب، ایک یہ لاکٹ واپس کرنے کو کہا تھا تو میں آج رملہ کی طرف جا نہ سکی۔ بس ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ مجھے ہر وقت سرزنش کرتے رہتے ہیں اور خود ذرا سی رائی کا پہاڑ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا جو ہے کر دوں گی واپس۔ آپ تو یوں فکر مند ہیں جیسے یہ میرا گلا ہی کاٹ دے گا۔ جا نہ سکی، وہ بڑبڑایا۔ ویسے تو دن بھر میں 10 چکر لگا آتی ہو، آج اسے واپس کرنے کا کہا تو تم جا نہ سکی۔ کم از کم اتار کر ہی رکھ دو۔ یوں پہنے پھر رہی ہو جیسے تمہاری ملکیت ہو۔ جانتی ہو یہ اس کے شوہر نے اسے لا کر دیا ہوگا۔ تم اپنے گلے کی زینت بنا کر، کتنا برا محسوس ہو رہا ہے مجھے، تمہیں اندازہ ہو جائے تو اتار کر پھینک دو۔ ایسے ہی پھینک دوں؟ خوام خواہ، وہ بڑبڑائی۔ عجیب منطقیں جھاڑتے ہیں۔ مت اتنا سیریس لیا کریں ہر بات کو، ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں فساد کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہر وقت مجھ سے نہ لڑا کریں۔ احسن، اتنا اسٹیمنا نہیں ہے مجھ میں۔ احسن ریموٹ ایک طرف پھینک کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وہ چند لمحے بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے اٹھی اور ٹرے اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ٹھیک ہے، ضد ہے تو ضد صحیح، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک اس بات پر بگڑتے ہیں۔ اب مہینے بھر اتار کر نہیں دوں گی۔ اس نے مصمم ارادہ کر کے لاکٹ مٹھی میں بھر لیا۔ پھر شام ڈھلنے کو تھی جب وہ سو کر اٹھا تھا۔ زینب کچن میں تھی، رات کے کھانے کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ احسن نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ خاموشی سے روٹیاں پکاتی رہی۔ وہ چپ چاپ کولر کی جانب بڑھ گیا۔ چائے لا دو، پانی پی کر، اس نے کہا تھا۔ لہجہ سپاٹ سا تھا، نہ ناراضگی تھی نہ رضامندی کا اظہار۔ زینب نے روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور کیتلی میں پڑی چائے گرم کرنے لگی۔ چائے کا کپ بھر کر اس نے احسن کو تھمایا تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت نرم و نازک سی لگتی ہو۔ پھر وہ اندر سے خوش ہوئی تھی، لیکن کتنی خودسر اور ہٹیلی ہو، کسی چٹان کی جیسی۔ وہ چائے پیتے ہوئے بولا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ وہ سلجھ ہی گئی تھی۔ جیسا نظر آتا ہوں ویسا ہی ہوں۔ وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ خوش فہمی، نری خوش فہمی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیسے ہیں تو میں بتاؤں؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ پیاز جیسے ہیں، خول پر خول اترتا چلا جاتا ہے اور اصل ہاتھ نہیں آتا۔ میں تو یہ پرتیں اتار اتار کر تھک گئی ہوں۔ بڑی بے نیازی سے کہہ کر وہ ٹانگیں ہلانے لگی۔ احسن کچھ دیر تک اس کی بات پر غور کرتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ چلو تمہیں بہتری کی امید تو کر سکتی ہو، نہ جانے کون سی پرت اصل نکلے، لیکن ایک پتھریلی چٹان سے میں کیا امید رکھوں؟ زینب ہونک بنی اس کی بات کا مطلب سوچتی رہی۔ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ وہ چائے کا کپ خالی کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں لوٹوں گا، دروازہ لاک کر لو۔ انگلیوں سے بال سنوار کر وہ کپڑے درست کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شام سے کی گئی اپنی تیاری پر کف افسوس ملتی رہ گئی۔
اس روز اتوار تھا، وہ دونوں ہی کافی دیر سے اٹھے تھے۔ نہا دھو کر وہ ناشتے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور زینب جلدی جلدی چیزیں ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ جمیلہ آج کپڑے دھونے میں مصروف تھی، سو آج یہ ڈیوٹی زینب نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے آگے ٹرے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹا کر سائیڈ میں رکھا اور سلائس اٹھا کر کھانے لگا۔ کچھ کام ہے، ہو سکتا ہے دیر بھی ہو جائے، لیکن آج تو اتوار ہے، اس نے احتجاجاً کہا تھا۔ کم از کم آج کے دن تو فارغ رہا کریں، میرا آمنہ سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تم تیار ہوتی تو میں چھوڑ دیتا۔ اس نے ایک نگاہ اس کے ملگجے کپڑوں پر ڈالی۔ اب اگر تمہاری تیاری کا انتظار کیا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے ایک آدمی سے ضروری ملنا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، میں تو شام کے لیے کہہ رہی ہوں، 4 بجے تک آ جائیں گے، میں تیار ہو رہوں گی۔ ہوں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ناممکن، شام کچھ دوستوں کے ساتھ پروگرام ہے، تم کسی اور دن پر رکھو، میں 7-8 بجے سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ لاک کر لو۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر کھڑی دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کتنی بے دردی سے اس کا دل کو رد کر کے گیا تھا۔ ہے کون میرا اس دنیا میں؟ ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ جیسا چاہے سلوک روا رکھیں، جانتے ہیں نا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا، کسی سے حال دل کہہ سکتی۔ وہ کڑتی ہوئی کچن میں چلی آئی تھی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ برتنوں کو سمیٹ کر سنک میں جمع کرتی زینب رملہ کی آواز پر چونکی تھی۔ تم؟ اچھا کیا چلی آئیں۔ وہ مسکرا اٹھی، بہت دل گھبرا رہا تھا۔ خیریت؟ وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی۔ دل کیوں گھبرا رہا تھا؟ چھٹی کا دن ہے، شوہر نامدار تو گھر پر ہوں گے۔ زینب تلخی سے مسکرائی تھی۔ ایک زمانہ تھا احسن چھٹی کے دن نہ خود کہیں جاتے تھے نہ مجھے جانے دیتے تھے۔ اب؟ اس نے گہرا سانس بھرا۔ اب وہ شام کو بھی جلدی آنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ارے غم نہ کرو میری جان، یہ نسل ہی ایسی ہے، رملہ نے اسے پچکارا۔ سانپ پر غصہ نہیں ہوتے کہ اس نے کیوں ڈسا، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، وہ ضرور ڈسے گا۔ مکھی بار بار بیٹھے تو اس پر جھنجھلانا نہیں چاہیے کہ اس کی فطرت ہے۔ جب ایک مرتبہ دوسروں کی فطرت سے واقفیت ہو جائے تو اس سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، پھر غصہ نہیں آتا۔ اپنا جی بہلا کر دوسروں کے دن کو تنہائی آشنا کرنا ان مردوں کی فطرت ہے، یہ اس پر باز نہیں آ سکتے، ان کی فطرت سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، سمجھی؟ زینب نے عجیب سی الجھن کے ساتھ اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو۔ وہ ساس پین دھونے لگی۔ چائے پیو گی؟ ہاں بالکل، جیسے تمہارے گھر آ کے چائے پینا میری فطرت میں لکھا ہے، تمہیں مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ چائے کی پتی کیبنٹ سے نکال رہی تھی جب یکایک رملہ بولی تھی، سکندر نے تمہیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ زینب جہاں تھی وہیں رک گئی، پھر اس نے پلٹ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سکندر نے مجھے انوائٹ کیا ہے ڈنر پر؟ کیا بکواس ہے؟ پھر وہ قدرے خفگی سے بولی۔ زینب الجھن سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ رملہ بظاہر بڑی بے نیازی سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن لگتا تھا اندر سے کوئی کچوکے دے رہا ہو۔ اس کا چہرہ بار بار رنگ بدلتا تھا۔ اس نے مجھے بلایا ہے، تمہیں نہیں۔ وہ پھر بے یقینی سے بولی۔ مجھے بھی بلایا ہے، وہ کھوکھلی سی ہنسی، لیکن در پردہ اس نے یہ سارا اہتمام تمہارے لیے کیا ہے۔ خیر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ تمہارے بھائی کا دماغ مجھے اپنے ٹھکانے پر نہیں لگتا، وہ قدرے خفگی سے بولی۔ میرا اس کا کیا تعلق جو میں اس کی سالگرہ مناتی پھروں؟ میرا میاں شوٹ کر دے گا مجھے۔ رملہ کے چہرے کے رنگ بحال ہونے لگے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ اور تمہیں مجھ سے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پھر اس نے رملہ کو جھاڑا۔ وہ بے عقل ہے، لیکن تم تو اچھی خاصی سمجھدار ہو، کیا کہنا چاہیے کیا نہیں تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ سو سوری زین، دراصل سکندر اتنے یقین سے بات کر رہا تھا کہ میں… خیر لیو اٹ، لاؤ میرا کپ دو، چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے جہازی سائز مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ زینب نے خفگی کا اظہار تو کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ بالکل چور ہو رہی تھی۔ سکندر کا رملہ سے اس کے بارے میں یوں یقین سے کہنا اسے چور بنا ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے رملہ کو ہر بات کا علم ہو۔
جیسے وہ اسے ابھی تانا دے ڈالے گی کہ جب تم اس سے اتنا قیمتی تحفہ وصول کر سکتی ہو تو اس کی سالگرہ بھی منا سکتی ہو۔